الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، بڑا عجیب سا اور بڑا دوسرا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جس شخصیت کو اپنا امام اپنا قائد کہتے تھے آج ہم اس کے یہاں پر تعزیتی جلسے کرنے والے ہیں. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور اتنا بڑا ہمارا نقصان ہے، اس کی تلافی ناممکن ہے. آپ علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا، لیکن افسوس کہ ہم ان کی قدر نہیں کر سکتے. ان کے جنازے کے اندر اتنا بڑا مجمع جمع ہوا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب امیر المجاہدین جب لوگوں کو بلاتے تھے وہ بابر جگاتے تو اتنا بڑا مجمع کہاں ہوتا تھا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، تلافی سے نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمیں پوری ایک ٹیم دے کے گئے اور ٹیم ورک دے کے گئے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے مشن پر چلیں گے اور ان کے مشن کو پورا کریں گے، کیونکہ یہ صرف ان کا مشن نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مشن ہے. یہ صرف ان کا مشن نہیں، یہ صحابہ کرام کا مشن ہے. یہ صرف صحابہ کے نہیں، یہ ہمارے نبی کا مشن ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا دنیا کے اندر اسلام کا اپنے غلبہ دینا ہے، دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا ہے. تو در حقیقت یہ صرف امیر المجاہدین کے مشن نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی کا مشن ہے. اور بحمد اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین ہمیں بڑی ٹیم دے کے گئے، بڑے بڑے لیڈر ہمیں فراہم کر کے گئے، رہنما فراہم کر کے گئے. بس میں عوام اہل سنت سے یہ گزارش ہے کہ خدا را یہ نہ سمجھے کہ اگر ہمارا قائد ہمارے سامنے تقریر نہیں کر رہا تو ہمارے درمیان وہ موجود بھی نہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے قائد کے جانشین ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے قائد کا فرمان ہے. ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے اور ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اور صرف اپنے آپ کو اس پر تیار نہیں کرنا بلکہ اپنی آنے والے نسلوں کو بھی تیار کرنا. اس لیے کہ جب روز قیامت خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگی کسی کے سمجھ میں نہیں آئے کہ وہاں پہ کیا کہا جائے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی کہ صرف وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ سمجھ آئے گا، کچھ کہنے کی تمیز ہوگی. وہ کون لوگ ہیں کہ آپ نے فرمایا بلا تو خوشی یوم البعث. آخر کے اندر مجھے رسوائی کرنا، یہ ہمارے مجاہدین یہی سبق خراب کی گئے. لیکن وہاں پہ ہر شخص رسوا ہوگا سوائے اس کے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر نہ مال کا مائنہ نہ اولاد الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا صرف اسی کو معلوم ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے. اپنے آپ کو اگر قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو پھر امیر المجاہدین کے مشن پر، ہر مشن پر اور ایک حلقات پر آپ کو لبیک کہنا ہو. یہ امیر المجاہدین ہمیں سکھا کے گئے، اور وہ تو جو مقام انہیں حاصل کرنا تھا وہ تو مقام حاصل کر چکے. وہ تو اس بات کا عملی نمونہ ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون ہے مولا، اور روز قیامت میں جو رسوا نہ کر. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف اور صرف وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر وہاں پر گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضر کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حکمت و استقامت عطا فرمائے.